من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگوں پائیو، درس بخاری شریف ساڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک نو روایت فرمان والے جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے کاشتکاری کیتی یعنی کھیتی باڑی کیتی ہوئے ایمان والا مسلمان ہوئے، کھیتی باڑی کیتی یا پھلدار درخت نے لگایا اور اس کھیتی دے کولوں یا پھلدار درخت دے کولوں کوئی پرندہ کھا جائے یا انسان کھا جائے یا کوئی جانور کھا جائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الا کان لہ بہ صدقہ، اللہ تعالیٰ اس کھیتی باڑی کرن والے نو یا پھلدار درخت بیجن والے نو اللہ تعالیٰ صدقہ دا ثواب عطا فرمائے گا۔ کھیتی باڑی جڑے لوگ کر دین نا تو پھر اس دے کولوں بسا اوقات پرندے بھی بیج کھا جاندے نے یا کوئی انسان کھا لیندا ہے یا کوئی جانور چر جاندا ہے یا کوئی پھلدار درخت کسی نے بیجیا، تو جب تک لوگ اس دے کولوں پھل کھاندے رہن گے تے او درخت جنہیں بیجیا سی او دا ثواب انہوں ملدا رہے گا، صدقہ دا ثواب انہوں ملدا رہے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے کاشتکاری کرن دی۔ ایک حدیث پاک میں کچھ عرصہ پہلے تانوں سنائی سی، مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن دے اندر انسان دے ہر جوڑ دی طرفوں انسان تے صدقہ کرنا لازم ہے۔ جتنے انسان دے جوڑ نے نا ہر دی طرفوں صدقہ کرنا لازم ہے۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ اتنا تے کسے نو گنجائش نہیں کہ ہر جوڑ دی طرفوں صدقہ کرے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہہ لینا اے بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا اے بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا اے بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا اے بھی صدقہ ہے، اور فرمایا کسے نو نیکی دا حکم دینا اے بھی صدقہ ہے تے کسے نو برائی تو منع کرنا اے بھی صدقہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک دے اندر ہے بھی بخاری شریف دے اندر ہے، اس دے اندر آندا ہے کہ کسے شخص نو اپنی سواری تے اپنے نال سوار کر لینا اے بھی صدقہ ہے۔ کوئی بندہ وزن اٹھا رہا سی اور کوئی اٹھان والا اتنے نہیں، یہ انہوں وزن اٹھا دے وے، ہاں جی وزن چکا دے وے انہوں، اے بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کو بندہ فیصلہ کرنے والا جس طرح قاضی ہے یا پنچایتی شخص پنچایت دے اندر فیصلہ کر دینے، اگر وہ انصاف اور حق سچ دے نال فیصلہ کرے تو فرمایا اے بھی صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس نو بھی صدقہ دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ نیکی وال قدم اٹھانا، نیکی کرن دے ارادے نال بندہ تر کے جاندا نا، مثلا نماز پڑھن واسطے کروں آیا یا کوئی بھی نیکی کرن واسطے، کسی دی بیمار پرسی واسطے گیا، نماز جنازہ پڑھن واسطے گیا، ہاں جی تو نیکی کرن واسطے جڑا بھی قدم اٹھدا ہے ہر قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ اس نو صدقے دا ثواب عطا فرمائے۔ تو بہرحال صدقے دے بہت سارے رستے اور بہت سارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارات فرمائے نے۔ تو اس حدیث پاک دے اندر جو بخاری شریف دی میں عرض کی تھی کہ کھیتی باڑی کرن والا یا پھل بیجن والا باغات بیجن والا جڑا ہے
تو اس دے کولوں پرندے انسان یا جانور کھا جان تے اس دا اللہ تعالیٰ اس بیجن والے نو ثواب عطا فرماندا ہے صدقے دا۔ ایک حدیث پاک سے بخاری شریف دے اندر اس سے موضوع نال متعلق ہے، وہ بھی میں آخر دے اندر عرض کر دیواں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یومن یحدث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ واز فرما رہے سن اپنے صحابہ کرام غلاماں دے سامنے، وعندہ رجل من اہل البادیہ، ایک دیہاتی بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل پاک دے اندر بیٹھا سی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واز دے اندر ایک بات ارشاد فرمایا ان رجلا من اہل الجنت استأذن ربہ فی الزرع، جنت دے اندر ایک جنتی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرے گا، یا اللہ مینو جنت وچ کھیتی باڑی کرن دی اجازت عطا فرما، حالانکہ اتھے انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں، بغیر محنت تو اتھے کھان پین نو پھل وغیرہ جنت دی نعمتاں ہر شے ہوئے گی، لیکن وہ عادی ہوئے گا نا دنیا دے اندر کھیتی باڑی کرن دا۔ تے میرے آقا فرماندے نے جنت دے اندر بھی وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ مینو جنت دے اندر کھیتی باڑی کرن دی اجازت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال لہو الستا فی ما شئتا، جو تینوں میں دے چھڈیا ہے جس حال دے اندر تو ہے کیا تو خوش نہیں؟ بندہ کہے گا قال بلا، ہاں یا اللہ میں خوش ہاں، ولاکنی احب ان ازرا، لیکن میں پسند کردا، مینوں یہ بات چنگی لگدی ہے، گل چنگی لگدی ہے کہ میں اتھے بھی کھیتی باڑی کراں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنت دے اندر کھیتی باڑی کرن دی اجازت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے فبازر فبادر الطرف نباتہ واستواءہ واستسادہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ بندہ ایک لمحے دے اندر یعنی اکھ چپکن دی دیر دے اندر بیج بوئے گا، بیجے گا، ایک ہی لمحے دے اندر وہ فصل اگے گی، پھر وہ فصل پک جائے گی، اور اسی لمحے دے اندر وہ فصل کٹن دے قابل ہو جائے گی، حتیٰ کہ انہوں کٹن دی ضرورت بھی نہیں پوے گی، کٹ کے تے کھلیان اور اس دا اناج دا ڈھیر لگ جائے گا، یعنی ایک لمحے دے اندر، اس طرح نہیں جس طرح دنیا دے اندر اسی فصل بیجدے ہیں، پھر کھاد سپرے، پھر پانی، پھر ایک فصل نو چار پانچ اسی پانی لاؤنے ہیں، پھر وہ فصل پکدی ہے تیار ہوندی ہے، پھر اسی کٹدے ہیں، مثلا گندم ہی ہے، پھر اسی کٹدے ہیں، کٹ کے پھر اس دا جناب ایک کھلواڑ ایک کٹ کرنے ایک جگہ تے کھلیان کٹھی کرتے ہیں، وہ فصل انہاں دیاں بھریاں، پھر اسی تھریشر وغیرہ لانے ہیں، پھر وہ گائی جاندی ہے، پھر گندم دا ڈھیر لگتا ہے، تو اس تے کئی ماہ لگ جاندے نے، کئی مہینے لگ جاندے نے، لیکن جنت دے اندر ایسا نہیں ہوئے گا، جنت دے اندر ادھروں بندہ ارادہ کرے گا، بیج بویا بھی جائے گا، اس سے وقت کھیتی پیدا بھی ہو جائے گی، پک بھی جائے گی اور کٹ بھی جائے گی، اناج دا ڈھیر بھی لگ جائے گا۔ جدو اناج دا ڈھیر لگے گا نا جنت دے اندر اس بندے دی اس کھیتی دا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فکان امثال الجبال، اس کھیتی دا، اس فصل دا، اس اناج دا جو دانہ ہوئے گا اتنا بڑا ہوئے گا جتنا پہاڑ ہوندہ ہے، پہاڑ دے برابر اس دا اناج وہ پھل ہوئے گا۔ میرے آقا کریم فرماندے نے فَيَقُولُ اللَّهُ دُونَكَ يَبْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تینوں کوئی شے سیر نہیں کر سکتی، یعنی کوئی شے تینوں رجا نہیں سکتی، تیرا انسانہ تیرا پیٹ نہیں بھرتا، تو کسی شے کو رچدا نہیں، دنیا وچ بھی تسی ویکھ لو جتنا مل جائے انسان نو، جتنا مل جائے وافر مقدار ہوئے، پھر بھی انسان تمنا کرتا رہتا ہے مینوں آ شے بھی مل جائے، جتنے پیسے ہو جان اتنے ہور ہو جان، پھر وہ تو اتنے ہور ہو جان، کدے بھی بندہ رجدا، تو فرمایا انسان تینوں کوئی شے رجا نہیں سکتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ واقعہ بیان فرمایا نا، وہ جڑا پینڈو بندہ دیہاتی بیٹھا سی، وہ کہنے لگا فقال الاعرابی واللہ لا تجدہ الا قرشیا او انصاریا، یا رسول اللہ اے جڑا بندہ جدی تسی گل کیتی ہے نا بھی جنت وچ کھیتی باڑی دی خواہش کرے گا، مینوں تے لگدا ہے یا او قریشی ہوئے گا تواڈے خاندان دا، تے یا پھر انصاری ہوئے گا مدینے دا رہن والا۔ وہ بندہ کہنے لگا مینوں لگدا ہے انہاں چوں یا قریشیاں وچوں وہ بندہ ہوئے گا جڑا خواہش کرے گا، یا انصار وچوں ہوئے گا وہ بندہ خواہش کرے گا، تے نال کہنے لگا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرٍ،
یا رسول اللہ کھیتی باڑی تو یہی لوگ کرتے ہیں، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرٍ، یا رسول اللہ اسی تے کھیتی باڑی کرتے کوئی نہیں، تے کھیتی باڑی تے یہی کرتے ہیں، یا انصاری وہ بندہ ہوئے گا جڑا خواہش کرے گا جنت کے اندر تے، یا قریشی ہوئے گا۔ تو ایک گل سن کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب کوئی نہیں دیتا۔ حضرت انس فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دی یہ گل سن کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے، جواب نہیں دیتا۔ یعنی ہر گل دا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوندا، کچھ چیزاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں تے خاموشی اختیار کرنی ہوندی، کیونکہ ہر بندہ اپنی قیاس رائی اور اپنی عقل دے مطابق گفتگو کردا ہے، تو ہر گل دا جواب دینا ضروری نہیں ہوندا۔ اللہ تعالیٰ سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات سماعت فرما لو،